بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر عقائد کے باب میں ہم بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم ایمان اور کفر کا بیان پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں۔ ضروریات دین، ضروریات مذہب اور فروعات دین کے سلسلہ میں ہم پہلے ایک پورا سبق پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تمام کے تمام ضروریات دین کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ ایمان ہے۔ ضروریات دین وہ امور ہیں، دین کی وہ باتیں ہیں جو عام و خاص تمام پر ظاہر ہوں۔ جس کسی سے بات کرو، چاہے وہ خواص سے ہو چاہے عوام سے ہو، جس سے بھی بات کرو وہ کہے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اور شروع سے لے کر اب تک وہ مسائل اتفاقی چلے آ رہے ہوں، ان کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ مثلا نماز کی فرضیت ہے، اور دن کے اندر 5 نمازوں کا فرض ہونا، اسی طرح زکوٰۃ کا فرض ہونا، روزہ، حج، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام کی نبوت، جنت، دوزخ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ باتیں ضروریات دین سے ہیں۔ شروع سے لے کر اب تک یہ اتفاقی مسئلے ہیں، اور جس سے بھی بات کرو، مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق بات کرو تو ہر بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلہ میں بات کرو گے تو ہر بندہ کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایمان تمام ضروریات دین کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا نام ہے، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ اگر باقی تمام کے تمام ضروریات دین کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے لیکن ایک ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر و مرتد ہے۔ تمام کے تمام ضروریات دین کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد فرمایا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم سارے کے سارے دین کو برحق مانتے ہیں، تمام کے تمام ضروریات دین کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن فقط زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ان سے جہاد فرمایا، فقط زکوٰۃ کا انکار کرنے سے وہ کافر و مرتد ٹھہرے۔ تو لہذا تمام کے تمام ضروریات دین کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ اگر باقی تمام ضروریات دین کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے لیکن فقط ایک ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ جتنے بھی ضروریات دین ہیں تمام کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ فرماتے ہیں ضروریات دین وہ مسائل ہیں کہ جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، انبیاء کی نبوت ہے، جنت، دوزخ، حشر، نشر وغیرہ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، اور مسلمان کو مسلمان ماننا اور کافر کو کافر ماننا، یہ بھی ضروریات دین سے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان کو، کلمہ گو کو، کہ جس کے اندر کوئی کفری بات نہیں پائی جاتی، اس کو مسلمان نہیں مانتا، کافر کہتا ہے، تو یہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا یہ ضروریات دین سے ہے۔ اور اسی طرح جس سے واضح طور پر کھلے عام کفریہ کلمات صادر ہو جائیں اس کو کافر تسلیم کرنا ہے۔ جس سے التزام کفر ہو جائے اسے کافر تسلیم کرنا ہے، اور اگر کافر کو کافر تسلیم نہیں کرتا تو پھر بھی کافر ہے۔ مسلمان کو مسلمان ماننا بھی ضروریات دین سے ہے، اور کافر کو کافر ماننا یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین سے ہے۔ فرماتے ہیں ضروریات دین وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حشر ہے، نشر ہے۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، یہ بھی ضروریات دین سے۔ عوام خواص ہر شخص جانتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور فرماتے ہیں عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں۔ عوام سے وہ مراد ہیں کہ جو علماء کی سنگت بیٹھتے ہیں اور جن کے اندر علم دینی کا ایک ذوق اور جذبہ ہے، ہر وقت دل کے اندر تڑپ رہتی ہے کہ میں علم دین سیکھوں۔ عوام سے مراد وہ ہیں۔ عوام سے وہ مراد نہیں ہے جو علماء سے ضد رکھتے ہوں، علماء سے نفرت کرتے ہوں اور علماء کی صحبت انہیں بری محسوس ہو اور ان کے اندر فیس بک اور جناب یوٹیوب اور ان چیزوں میں کھلونوں میں تو وقت خرچ کرتے رہیں، لیکن علم دین سیکھنے کا ان کے اندر ذرا برابر بھی ذوق نہیں ہے، وہ عوام نہیں ہے، وہ تو کل انعام ہے۔ فرماتے ہیں عوام سے مراد وہ عوام ہے جو ضروریات دین میں جن کا اعتبار ہے اور دین کے جمیع مسائل جن کے اندر عوام کا اعتبار ہوتا ہے، تو عوام سے مراد وہی عوام ہے جو علماء کی صحبت اختیار کرے اور علم دینی کا ان کے اندر ایک خاص ذوق ہو، وہ عوام ہے۔ فرماتے ہیں نہ وہ کہ کوردے اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے، کوردے کہتے ہیں پسماندہ علاقے کو، فرماتے ہیں پسماندہ علاقوں میں رہنے والے، جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہیں کر دے گا، کیونکہ یہ تو عقل انعام ہے، ان کا بالکل اعتبار ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کسی ضرورت دینی کا انکار نہ کریں، البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہوں تو یہ مومن ٹھہریں گے۔ لیکن کوئی کام ضروریات دین سے اس وقت بنے گا کہ جس کو عوام و خواص سبھی جانتے ہوں، اور عوام سے مراد وہ ہے کہ جو علماء کی سنگت اختیار کریں اور ان کے اندر علم دین سیکھنے کا ذوق اور جذبہ ہو۔ عقیدہ نمبر 1، اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ ہم نے عرض کی تھی کہ ایمان کے 2 رکن ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، لیکن اصل جو ایمان ہے، حقیقت جو ایمان ہے، وہ ہے تصدیق قلب۔ تصدیق قلب کا نام ایمان ہے، لیکن اقرار باللسان یہ فقط ظاہری احکام کے اجرا کے لیے، کہ اگر کوئی بندہ دل کے اندر تصدیق رکھتا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے دل کے اندر تصدیق موجود ہے؟ اس پر اسلام کے احکام اس وقت جاری ہوں گے جب اقرار باللسان پایا جائے۔ فرماتے ہیں اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان ہے ہی نہیں، اعمال جوارح جو ہیں یہ ایمان نہیں ہے۔ رہا اقرار، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے۔ اگر کوئی بندہ دل کے اندر تصدیق پیدا کرتا ہے لیکن اس کو ایمان کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملا تو یہ عند اللہ مومن ہوگا، لیکن اگر موقع ملتا ہے اور اس سے مطالبہ بھی کیا گیا اور اس نے اقرار نہ کیا تو یہ کافر ہے۔ اگر کوئی بندہ دل کے اندر ایمان کی تصدیق لاتا ہے اور اقرار کا اس کو موقع ہی نہیں ملا، اقرار باللسان کا اسے موقع ہی نہیں ملا، تو وہ مومن ہے، عند اللہ وہ مومن ہے۔ اور اگر دل کے اندر تصدیق لاتا ہے اور اقرار کا اس کے پاس موقع بھی ہے بلکہ اس سے مطالبہ کیا گیا اقرار کا تو وہ اقرار نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو طالب سے بار بار اقرار کرنے کو کہا، لیکن ابو طالب نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اپنی برادری سے۔ موقع تھا اور بار بار سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی مطالبہ کر رہی ہے اقرار کا، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا، تو لہذا جس کو اقرار کا موقع بھی ملے پھر بھی وہ اقرار نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا۔ تیسری صورت فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے دل کے اندر تصدیق آئی ہے، تصدیق بالقلب پایا گیا اور اقرار کا اس کو موقع ملا ہے کہ اقرار باللسان بھی کر سکتا تھا،
لیکن اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا، تو فرماتے ہیں احکام دنیا میں یہ کافر سمجھا جائے گا، دنیا کے احکام کے اعتبار سے اس کو کافر سمجھیں گے کہ یہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کریں گے، اور اس کے پیچھے فاتحہ نہیں دلائیں گے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مومن ہوگا کیونکہ تصدیق بالقلب پائی گئی ہے، اور مطالبہ اس سے نہیں ہوا۔ اگر مطالبہ ہوتا پھر انکار کرتا تو اب چونکہ واضح طور پر اس سے کفری بات پائی گئی ہے کہ جس وقت مطالبہ کیا جائے اس وقت اقرار کرنا ضروری ہے، تو چونکہ اس سے تو مطالبہ نہیں ہوا، تصدیق بالقلب پایا گیا اور اقرار اگرچہ اس کو موقع ملا لیکن اس نے اقرار نہ کیا، تو دنیا کے اعتبار سے اس کو کافر سمجھیں گے، لیکن عند اللہ یہ مومن ہوگا کیونکہ تصدیق بالقلب، ایمان فقط اس تصدیق کا نام تھا، وہ تصدیق پائی گئی ہے اور اس تصدیق کے منافی کوئی کام نہیں پایا گیا۔ اگر مطالبہ ہوتا اقرار کا پھر مطالبہ نہ کرتا تو چونکہ اب تصدیق کے منافی کوئی چیز پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ مومن نہیں ٹھہرتا، یہ پھر عند اللہ بھی مومن نہ ہوتا، کیونکہ عند اللہ مومن وہی ہوتا ہے کہ جو دل کے اندر تصدیق لائے اور اس تصدیق کے منافی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ فرماتے ہیں اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ عقیدہ نمبر 2، مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے۔ فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ تمام کے تمام ضروریات دین کو دل و جان سے تسلیم کرے اور اس کی جانب سے کسی ضرورت دینی کا انکار نہ پایا جائے، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل سے انکار نہیں ہے، کسی چیز کا انکار کرتا ہے اور اس سے کہا جائے کہ تو انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، محض زبان سے انکار کر رہا ہوں، دل کے اندر انکار نہیں ہے، دل کے اندر تو تصدیق موجود ہے، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ بلا اقراء شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اقرا بھی نہیں ہے، اس کو مجبور بھی نہیں کیا گیا، بغیر مجبوری کے وہ کلمہ کفر کو زبان پر لا رہا ہے، تو کوئی مسلمان بھی کلمہ کفر زبان پر نہیں لا سکتا۔ وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا، اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے کہ جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو تمام کے تمام ضروریات دین کو دل و جان سے تسلیم کرے اور کسی ضرورت دینی کا انکار اس سے نہ پایا جائے، کوئی ایسا قول فعل اس سے نہ صادر ہو جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ظاہری طور پر انکار پایا گیا ہے، دل کے اندر میرے تصدیق موجود ہے، تو اس کی اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ جس کے دل کے اندر اسلام ہو وہ قطعاً ایسے افعال اور ایسے اقوال نہیں بجا لاتا جو ایمان کے منافی ہے۔ مسئلہ نمبر 1، فرماتے ہیں اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، اب اقراء شرعی کا مسئلہ پیش کر رہے ہیں، پہلے کہا تھا نا اگر اقراء شرعی کے طور پر کوئی کلمہ کفر صادر ہوا تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن کلمہ کفر بلا اقراء شرعی صادر ہوا تو پھر وہ کافر قرار پائے گا۔ اب اقراء شرعی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اقراء شرعی کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اقراء شرعی یہ ہے کہ کوئی بندہ اسے مار ڈالنے یا اس کے عضو کاٹنے کی دھمکی دے، اور یہ شخص جانتا بھی ہو کہ واقعتاً اگلا بندہ دھمکی دینے والا اس چیز پر قادر بھی ہے اور یہ کام وہ کر گزرے گا، اب یہ اقراء شرعی ہے۔ لیکن اگر یہ جانتا ہے کہ جو شخص مجھے دھمکی دے رہا ہے، دھمکی تو وہ دے رہا ہے لیکن اس کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے مار دے گا یا میرا عضو کاٹ دے گا، اگر وہ مجھے 1 تھپڑ مارے گا میں اس کو 10 مار دوں گا، یا اگر وہ 2 مارے گا تو کم از کم 1 میں بھی مار لوں گا، اس کے اندر اتنی جرات نہیں ہے کہ وہ مجھے مار سکے، تو پھر اس صورت میں اقراء شرعی نہیں ہوگا۔ اقراء شرعی اس وقت ہوگا کہ یہ جانتا ہو اگلا بندہ مار ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے، مار تھپڑ مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو یہ اقراء شرعی نہیں ہے۔ اگلا بندہ مار ڈالنے کی دھمکی دیتا ہے
یا کسی عضو کے کاٹ دینے کی دھمکی دیتا ہے اور یہ بندہ پکا یقین رکھتا ہے کہ وہ دھمکی دینے والا یہ کام کر گزرے گا، اس کے ہاتھ کے اندر پستول ہے، اس کے ہاتھ کے اندر چھری ہے، تلوار ہے، اور وہ یہ کام کر دے گا، تو اس صورت میں یہ اقرار شرعی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ زبان پر کلمہ کفر لا وگرنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ جانتا ہے کہ واقعتاً یہ کام کر گزرے گا، اس صورت میں اسلام ہمیں یہ رخصت ضرور دیتا ہے کہ تم زبان پر کلمہ کفر لے آؤ، لیکن دل کے اندر اسی طرح کی تصدیق برقرار رہے، دل کے اندر تشکیک نہ پیدا ہو، دل کے اندر وہی پختگی ہو، زبان پر فقط کلمہ کفر لے آیا تو کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اس صورت میں بھی افضل یہی ہے، رخصت تو ہے کہ کلمہ کفر کو زبان پر لا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ جان دے دے لیکن زبان پر کلمہ کفر نہ آنے دے۔ فرماتے ہیں اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی، صحیح دھمکی ہو کہ یہ جانتا ہو کہ وہ بندہ یہ کام کر گزرے گا، کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو بیشتر تھا، دل اسی طرح پکا ہو، دل کے اندر اسی طرح کی تصدیق بالقلب پائی جائے، مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر زبان پر نہ لائے۔ یہ اقرار شرعی کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اقرار شرعی کی صورت میں زبان پر اگر کلمہ کفر لے آیا لیکن دل کے اندر اطمینان موجود ہے تو پھر کافر نہیں ہوگا، لیکن اس صورت میں بھی افضل یہی ہے کہ زبان پر کلمہ کفر نہ لائے اور شہادت کا جام نوش کر جائے۔ مسئلہ نمبر 2، عمل جوارح داخل ایمان نہیں۔ جتنے بھی عمل جوارح ہیں، سجدے کے اندر جانا، رکوع کرنا، یا جتنے بھی اعمال ہیں، یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا۔ بعض ایسے افعال ہیں جو قطعاً منافی ایمان ہیں تو ان کا اثر ایمان پر ضرور ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں، جس طرح کہ بت یا چاند یا سورج کو سجدہ کرنا، یا کسی نبی کو قتل کرنا، یا کسی نبی کی توہین کرنا، یا مصحف شریف یعنی قرآن پاک کی توہین کرنا، یا کعبہ معظمہ کی توہین کرنا، یا کسی سنت کو ہلکا بتانا۔ اور امام اہل سنت سرکار فرماتے ہیں کہ انگریزی ٹوپی پہننا، یہ چھجوں والی جو ٹوپی ہوتی ہے، فرماتے ہیں یہ ٹوپی پہننا، اور مولانا مصطفیٰ رضا صاحب نے فرمایا کہ یہ ٹائی جو ہے، یہ ٹائی پہننا بھی کفر ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری باتیں منافی ایمان ہیں۔ تو فرماتے ہیں عمل جوارح جو ہیں ان کا ایمان میں کچھ اثر نہیں ہے، یہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو منافی ایمان ہیں، ان کا ارتکاب کرنے سے کفر لازم آئے گا اور ایمان چلا جائے گا۔ اس کی چند مثالیں یہاں پر انہوں نے ارشاد فرمائی ہے۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہے، جیسے زنار باندھنا۔ زنار ایک دھاگا ہوتا ہے، ہندو اس کو گلے میں باندھتے ہیں اور یہودی عیسائی اس کو کمر میں باندھتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں سر پر چوٹیاں رکھنا، جس طرح کہ یہ جھگیوں والے فقیر ہوتے ہیں، منت کے طور پر جو چند سر پہ بال رکھے جاتے ہیں یہ جھگیوں والے فقیر رکھتے ہیں، اور آج کل دیہاتوں میں یہ رواج پڑتا جا رہا ہے۔ باقی سارا کا سارے بال سر کے کاٹ دیں گے اور ایک چوٹی رکھ دیں گے، تو یہ چوٹی رکھنا بھی کفر ہے۔ اور کشکا لگانا یہ ایک علامت ہے، ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں، سندل یا زعفران کے ساتھ پیشانی پر ایک نشان لگایا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے افعال کے مرتکب کو فقہائے کرام کافر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو از سر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر کسی بندے سے اس طرح کا کوئی فعل پایا گیا کہ اس نے زنار باندھ لیا، سر پر چوٹی رکھ لی، یا ماتھے پر کشکا لگا دیا، یا انگریزی وضع کی ٹوپی پہن لی، یا بت سورج چاند کو سجدہ کیا اور مصحف شریف کی توہین کر دی، کعبۃ اللہ شریف کی توہین کر دی، یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی سنت کو ہلکا سمجھ لیا، تو فرماتے ہیں ایسے افعال کو فقہائے کرام نے کفر قرار دیا ہے۔ لہذا جس بندے سے یہ صادر ہوں گے اس کو توبہ تجدید ایمان بھی کرنا چاہیے اور تجدید نکاح بھی اس پر لازم ہے۔
عقیدہ نمبر 3، جس چیز کی حلت نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا اور جس کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا کفر ہے۔ جو چیز حرام قطعی ہے اس کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور جو حلال قطعی ہے اس کو حرام سمجھنا کفر ہے، جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو، یعنی کسی کا حرام ہونا یہ ضروریات دین سے ہو، جس کا حلال ہونا ضروریات دین سے ہو، تو اب اس کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ یا اس کی حلت و حرمت ضروریات دین سے تو نہیں ہے، لیکن منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو تو پھر بھی اگر انکار کرتا ہے تو اب چونکہ استخفاف دین کا مرتکب ہو رہا ہے تو اب بھی فرماتے ہیں کہ کفر کا مرتکب ٹھہرے گا۔ اگر اس کی حلت و حرمت ضروریات دین سے ہے، اب اس کا انکار کرتا ہے تو پھر کافر۔ اگر اس کی حلت و حرمت ضروریات دین سے تو نہیں ہے، لیکن یہ جو انکار کرنے والا ہے اس کو اس حکم کی قطعیت کا علم تھا، یعنی وہ حلت و حرمت فقہی تھی اور اس کو اس کا علم تھا، اب استخفاف کے طور پر اس کا انکار کرتا ہے تو استخفاف دین کی بنا پر اب بھی کفر لازم آئے گا۔ مسئلہ نمبر 1، اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں۔ فرماتے ہیں جتنے بھی اصول عقائد ہیں ان کے اندر تقلید جائز نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، مسلمان کو مسلمان ماننا، کافر کو کافر ماننا، یہ ساری کی ساری باتیں اصولی ہیں، ان کے اندر کسی کی تقلید نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جو بات یقین قطعی کے ساتھ ہو، خواب و یقین کسی طرح سے بھی حاصل ہو، اس کے حصول میں بالخصوص علم استدلالی، وہ علم جو دلیل کا محتاج ہو، فرماتے ہیں اس علم کی قطعاً حاجت نہیں ہے، اور اصول عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ جس طرح فقہ کے مسئلہ کو ثابت کرنے کی 4 دلیلیں ہیں، 4 دلیلوں سے کوئی فقہ کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ 4 دلیلیں کتاب، سنت، اجماع اور قیاس ہیں۔ 4 دلیلیں ہیں جن سے فقہ کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اسی طرح عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے عقیدے کے 4 اصول ہیں جن سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، وہ ہے کتاب، سنت، سواد اعظم اور عقل صحیح۔ فقہ کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 4 دلیلیں ہیں، 4 اصول ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اور عقیدے کے مسئلے کے اصول، عقیدے کے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے دلائل وہ 4 ہیں، کتاب، سنت، سواد اعظم اور عقل صحیح۔ جو شخص کسی مسئلہ کو بھی ان میں سے کسی کے ذریعے جانتا ہے تو گویا کہ وہ دلیل سے جانتا ہے۔ اب اگر ایک مسئلہ ان دلائل اربع میں سے کسی چیز سے ثابت ہے اور اس کے خلاف کوئی بندہ قول کرتا ہے تو اس کے قول کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اصول عقائد میں تقلید نہیں چلتی۔ مثلا ایک طرف سواد اعظم ہے اور دوسری طرف کسی بندے کا قول دکھایا جائے تو اب یہ نہیں کہنا کہ فلاں امام کا قول آ گیا یا فلاں عالم کا قول آ گیا، اس کے قول کا بالکل بھی اعتبار نہیں ہے، اس کے علم کی جانب ذرا برابر بھی التفات نہیں کیا جائے گا، اور اس کے قول کا اعتبار اور اس سے استدلال بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ سواد اعظم کے مقابل اس کی اگر بات تسلیم کرتے ہیں تو یہ تقلید ہے، اور اصول عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ اور جس طرح فقہ میں اجماع اقوی دلائل میں سے ہے کہ اس کے خلاف مجتہد کو بھی اختیار نہیں ہے، اگر مجتہد کا قول پایا جائے اجماع کے خلاف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مجتہد کے فہم کے اندر قصور ہے، وگرنہ پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ جب اس جانب اجماع ہے اور اجماع کے خلاف یہ قول کر رہا ہے تو اس کے فہم کے اندر قصور ہے، اور یہ ہے کہ وہ مسئلہ منسوخ ہے اور اس کو منسوخیت کا علم نہیں ہے، یعنی اس مجتہد کے قول کے سلسلہ میں تعویل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کے فہم کے اندر قصور ہے، لیکن اجماع جو ہے وہ اجماع ہے، وہ اقوی دلائل سے ہے، امت پوری گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اجماع اقوی دلائل سے ہے اسی طرح سواد اعظم بھی اقوی دلائل سے ہے۔ اگر سواد اعظم کے خلاف کسی کا قول دکھایا جائے تو ہم اس قول کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ سواد اعظم یہ اقوی دلائل سے ہے، مضبوط ترین دلیل ہے،
اور اس کے مخالف قول کرنے والے کے فہم کے اندر قصور ہو سکتا ہے، وگرنہ پوری امت گمراہی پر ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ امت من حیث الامت یہ معصوم ہے، یہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا اس ایک فرد کے قول کے اندر تعویل کریں گے، یہ کہیں گے کہ اس کے فہم کے اندر قصور ہے، اگر اس کے قول کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ اصول عقائد کے اندر تقلید ہے، اور ہم نے عرض کی کہ اصول عقائد میں تقلید نہیں چلتی۔ فرماتے ہیں ہاں بعض فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے، بعض فروع عقائد کے اندر تقلید ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں، یہ اصول عقائد میں تقلید کے اعتبار سے دو گروہ نہیں ہیں، یہ فروع عقائد کے اندر تقلید کے اعتبار سے دو گروہ ہیں۔ ایک ماتریدیہ ہے کہ امام علم الہدا حضرت امام ابو منصور ماتریدی جن کا سن وصال ہے 333 ہجری، کہ ان کے متبع ہوئے، ہم ماتریدی ہیں، ہم امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں فروع عقائد میں۔ اور دوسرا گروہ ہے اشاعرہ کہ حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری کے تابع ہیں، ان کا سن وصال 324 ہجری ہے، یہ ابو موسیٰ اشعری جو صحابی تھے ان کی اولاد سے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں، یہ دونوں جماعتیں چاہے ماتریدیہ ہیں چاہے اشاعرہ ہیں، یہ دونوں گروہ اہل سنت سے ہیں اور دونوں حق پر ہیں، آپس میں صرف بعض فروع میں اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی شافی کا سا ہے، جس طرح فقہ شافی ہے فقہ حنفی ہے تو احناف شوافع سے اختلاف رکھتے ہیں، شوافع احناف سے اختلاف رکھتے ہیں، یہ اختلاف امتی رحمہ کے قبیلے سے ہے۔ اس طرح کے اختلاف کی بنا پر کوئی سنیت سے خارج نہیں ہوتا، یہ محض فروع کا اختلاف ہے کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کی تضلیل اور تفسیق نہیں کرتا۔ انہوں نے دلائل سے وہ سمجھا، انہوں نے دلائل سے یہ سمجھا، لہذا جو حق اور ثواب پر ہے اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، اور جو خطا پر بھی ہے تو چونکہ اجتہادی طور پر خطا صادر ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو فروع عقائد میں تقلید ہوتی ہے، اور یہ فروع عقائد کا جو اختلاف ہے یہ اہل سنت سے کسی کو خارج نہیں کرتا، اور فروع عقائد کے اندر تقلید درست ہے، اور فروع عقائد کے اندر تقلید کرتے ہوئے ہم امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں اور کچھ جو ہے ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں۔ تو یہ فروع عقائد میں تقلید ہے، اصول عقائد میں تقلید کسی کی بھی درست نہیں ہے۔